السلام علیکم، میں مہربان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیجی ٹاکس۔ ہم آج بات کریں گے کے پی کے میں موجودہ بلدیاتی نظام کے بارے میں۔ کچھ مہینے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں کے پی کے گورنمنٹ نے ضلعی کونسل ختم کر دیا، یعنی جو ضلع ناظم اور ان کے ساتھ جو کابینہ ہوتا تھا وہ ختم کر دیا۔ میری سوچ کے مطابق، آپ کی اپنی رائے ہے لیکن میری سوچ کے مطابق یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اور اچھا اقدام کیوں ہے؟ اچھا اقدام اس لیے ہے کہ چونکہ ضلع بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، ایک ضلع میں کئی ایم پی ایز اور کئی ایم این ایز ہوتے ہیں، لیکن اسی ایک ضلع کا بادشاہ ایک اکیلا ناظم ہوتا تھا۔ اب ہمیں اس کے بادشاہ ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو ضلع ناظم کے پاس جو فنڈ آتا تھا وہ فنڈ وہ جس طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایریاز اس کے اپروچ میں ہوتے تھے، جہاں تک اس کی رسائی ہوتی تھی تو ان ایریاز میں تو فنڈ پہنچ جاتا تھا، لیکن جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پورے ضلع وہ ایک ناظم کو کور کرنا بہت مشکل تھا، تو اس وجہ سے اکثر دیہی علاقوں کو یہ گلہ ہوتا تھا کہ جی ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ حالانکہ کے پی کے گورنمنٹ نے، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بتحاشا ترقیاتی کام کر لیے ہیں، روڈوں کے جال بچھا دیے ہیں، گلیاں کوچے نالے پکے کر دیے ہیں، ٹھیک ٹھاک کام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے گلے ہوتے تھے کیونکہ جو ضلع کا فنڈ ہوتا تھا وہ مختلف دیہی علاقوں میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہاں ایک بات آتی ہے کہ جو ہر یونین کونسل میں ایک ضلعی کونسلر بھی ہوتا تھا، ایک ضلع کا نمائندہ بھی ہوتا تھا، اور وہ ضلع کا جو نمائندہ ہے وہ مجھ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی ہم تو کام کر رہے تھے۔ بالکل آپ کام کر رہے تھے۔ ضلع کونسلر جو نمائندہ تھا وہ فنڈ لے کے آتا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ پورے ایک یونین کونسل سے ایک کونسلر ہوتا تھا۔ اب ایک یونین کونسل میں کہیں پہ 5 ولیج کونسل تھے، نیبرہڈ کونسل تھے، کہیں پہ 6 تھے، کہیں پہ 7 تھے، تو وہ 6-7 نیبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل کو کور کرنا پھر اس ایک نمائندے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو ایک مخصوص فنڈ ہوتا تھا اور وہ کسی ایک ایریا میں لگا لیتا تھا، کسی ایک ولیج کونسل میں لگا لیتا، تو باقی ولیج کونسل کے لوگ اس سے ناراض ہوتے اور اس سے بھی ناراض ہوتے، ساتھ ہی ساتھ ضلع ناظم سے بھی ناراض ہوتے۔ تو ہماری سوچ کے مطابق، میری اپنی ذاتی سوچ کے مطابق، یہ ایک اچھا اقدام ہے ضلعی انتظامیہ کو ختم کرنے کا۔ اب معاملہ آ گیا سارا کا سارا تحصیل سطح پہ۔ تحصیل میئر کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، چونکہ تحصیل چھوٹا علاقہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ضلع کا جو فنڈ تھا وہ بھی تحصیل میں شفٹ ہو گیا۔ تحصیل کا اپنا الگ فنڈ ہوتا تھا، لیکن جو ضلع کا فنڈ اس میں شفٹ ہو گیا تو اس کے پاس فنڈ زیادہ ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ اب تحصیل میئر جو ہے وہ زیادہ کام کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس علاقہ کم ہوتا ہے، اور جو موجودہ ولیج کونسل کے جو ناظمین، جو پہلے ناظمین تھے اب چیئرمین ہیں، وہ تحصیل ممبر بھی ہیں، یعنی وہ تحصیل میئر کے ساتھ اس کے کابینہ میں شامل ہے۔ تو اس طریقے سے جو ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کے پاس بھی اب فنڈ زیادہ آئے گا، کیونکہ یونین کونسل ختم ہو گیا ہے، تو اب ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کے پاس جو فنڈ آئے گا وہ پہلے والے ناظمین کے مقابلے میں زیادہ فنڈ آئے گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہماری اطلاعات کے مطابق، میری اپنی معلومات کے مطابق، جو اس سے پہلے والے دور میں جو ناظمین تھے ان کے پاس اختیارات زیادہ تھے۔ اور اختیارات زیادہ کیسے تھے؟ اختیارات زیادہ ایسے تھے کہ فنڈ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں، یعنی جب ناظم منتخب ہوتا تو گورنمنٹ اس کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھولتی، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا تھا، اور وہ اکاؤنٹ سیکٹری، جو ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کا جو سیکٹری ہے اس کے نام پہ اور ناظم کے نام پہ وہ اکاؤنٹ ہوتا تھا، اور وہ دونوں سائن کرتے تھے چیک کو، اور اس طریقے سے وہ فنڈ کو استعمال کرتے تھے۔ تو ناظم کے پاس، ولیج کونسل کے ناظم کے پاس فنڈ کو استعمال کرنے کا اختیار تھا، جبکہ اب جو چیئرمین بنے ہیں، ناظم کا نام چینج کر کے چیئرمین کر دیا ہے، ان کے پاس فنڈ کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ استعمال تو ان کی مرضی سے ہوگا، یعنی وہ اپنے علاقے میں، اپنے ولیج کونسل میں جو کام ہوں گے
اس کام کا جو پروپوزل وہ بنائیں گے وہ سیکٹری اور سپروائزر کو دیں گے. سیکٹری اور سپروائزر جو ہے وہ آگے جا کے ٹی ایم او آفس یا جو تحصیل آفس ہے وہاں پہ جا کے وہ پروپوزل جمع کریں گے. وہاں سے جو فنڈ منظور ہوگا وہ فنڈ جب ولیج کونسل میں آئے گا تو اب جو ولیج کونسل کا اکاؤنٹ ہوگا وہ سپروائزر اور سیکٹری کے اختیار میں ہوگا, ان کے نام پہ ہوگا اور ان کے سائن سے ہی سب کچھ چلے گا. یعنی موجودہ حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ مکمل طور پہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ گئے. عوامی نمائندوں کے پاس اختیار نہیں ہے اس فنڈ کو استعمال کرنے کا, یعنی خرچ کرنے کا. استعمال تو وہ کر سکیں گے, ظاہری بات ہے پروپوزل تو ان کا ہی ہوگا, لیکن وہ صرف نگران ہوں گے. نگران کیسے ہوں گے کہ جو کام ہو رہا ہوگا اس پہ نگرانی کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیکٹریز یا جو اس کے ساتھ جو ولیج کونسل کے نمائندے ہیں ان کے پاس ایک اختیار تھا ویریفیکیشن کا. اب ان سے وہ ویریفیکیشن کا اختیار لے لیا گیا ہے ہماری معلومات کے مطابق. اب شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر جو نمائندے ہوتے تھے ولیج کونسل کے وہ کوئی زیادہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایک ہی گاؤں ایک ہی وارڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں وہ بلا جھجک سائن کر دیتے تھے. تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی غلط سائن ہو جاتا تھا, کسی غلط آدمی کی تصدیق ہو جاتی, تو شاید گورنمنٹ نے یہ سوچ کے ان سے یہ اختیار لے لیا کہ وہ اب تصدیق نہیں کر سکیں گے. ولیج کونسل کے سطح پہ جو ممبران تھے پہلے 7 ہوا کرتے تھے, اب ان کو 3 کر دیا, ایک لیڈی ممبر اور ایک ساتھ میں جو ہے نا اقلیت. پہلے 7 ممبر ہوتے تھے اور ایک لیڈی اور ایک اقلیت ہوتا, لیکن اب اس کو کم کر دیا. تو آپ ناظرین مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو اقدام اٹھایا ہے کے پی کے گورنمنٹ نے اور جو کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں ضلعی سطح پہ, تحصیل سطح پہ اور ولیج کونسل اور یونین کونسل کے سطح پر جو تبدیلیاں آ گئی ہیں, اختیارات کا کم ہونا اور فنڈ کا اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے جانا, یہ اچھا اقدام ہے یا غلط اقدام ہے؟ اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا. آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.